اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ اور یمین لغو کے تعلق سے اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن مواخذہ تمہارا اللہ کریں گے ان کاموں میں جن کاموں کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے حلیم اور بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے دور رہنے کی قسمیں کھاتے ہیں، 4 مہینے تک رکنا ہے، اگر وہ لوٹا لے تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قسم کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اس قسم کو توڑنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ قسم کے بیان کے تعلق سے اللہ نے یہاں قسم کی 3 قسمیں اور بیان فرمائی ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک لغو، یمین، لغو، منعقدہ اور غموس۔ یہ 3 قسم ہے، تینوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ لغو اور غموس دونوں گزرے ہوئے کاموں کے تعلق سے یہ قسم ہوتی ہے۔ اگر جان بوجھ کر اگر جھوٹی قسم کھائے تو وہ غموس ہے، اگر انجانے میں اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے تو وہ لغو ہے۔ اور لغو کے اندر عموماً آپ کو جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر انسان جو ہر بات میں قسمیں کھاتا ہے، یہ بھی لغو کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یمین لغو کا تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ دنیا میں یعنی کفارہ بھی واجب نہیں ہے، نہ آخرت میں یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو غموس ہے یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، اس کا حنفیہ کے نزدیک یہی ہے کہ کفارہ دنیا میں تو نہیں ہے لیکن گناہ اس کے اوپر بہرحال ہے۔ یہ 2 طرح کی قسم ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے منعقدہ، منعقدہ یہ ہے کہ انسان بھوش یعنی مستقبل اور آئندہ کے تعلق سے کسی جھوٹی قسم کھانا، یہ ہے آپ کو منعقدہ، اس کا کفارہ بھی ہے اور اس کے اوپر گناہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ۔ جب قسم کی بات آئی ہے تو قسم کے ایک قسم ایلا بھی ہے۔ ایلا کے معنی ہی آتے ہیں قسم کھانے کے، بیوی سے دور رہنے کی قسم کھانا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بیویوں سے رقم اور پیسے مانگا کرتے تھے اور یہ قسم کھاتے کہ اگر تم نے اتنے پیسے نہیں دیے تو ہم قسم کھاتے ہیں تم سے ہم 2 سال 4 سال تک ہم دور رہیں گے، تم سے ہم ملیں گے نہیں، تمہیں منہ نہیں دکھائیں گے، تم سے صحبت ملاقات نہیں کریں گے۔ اور اسے وہ طلاق تصور کیا کرتے تھے کہ ہم نے طلاق دے دی ہے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کے آنے کے بعد اس کو ڈائریکٹ قسم کھانے کو جسے ایلا کہا گیا ہے، ڈائریکٹ طلاق نہیں کہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ۔ دوسری ایک آیت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کا تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایلا یہ ڈائریکٹ یہ قسم نہیں ہے، طلاق نہیں ہے، بلکہ یہ طلاق کا اس کا وجود یہ اخیر اور نتیجتاً اور آخر میں اس کا ہوتا ہے۔ الغرض تو اسلام آیا تو اس کو ایلا جو قسم کھانا ہے اس کے تعلق سے اسلام نے چند احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ یا ہمیشہ کے لیے یا مطلقاً قسم کھا لے کہ ہم تم سے صحبت نہیں کریں گے، تم سے ہم تمہارے پاس نہیں رہیں گے، تم سے ملاقات نہیں کریں گے،
اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے 4 مہینے مہلت دی جاتی ہے غور و فکر کے لیے۔ اگر وہ 4 مہینہ غور و فکر کرنے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ یہ غلط ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے اپنی بیوی سے میں دور رہوں گا، یہ دور رہنے کا فیصلہ یا قسم یہ بالکل غلط ہے، اور اسے پچھتاوا ہو جائے اور وہ اسے اپنی بیوی کو لوٹانا چاہے تو لوٹا سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ قسم کا وہ کفارہ دے دے۔ لیکن 4 مہینے گزر گئے اور 4 مہینے گزرنے کے بعد تک 4 مہینے تک اس نے نہیں لوٹایا اپنی بیوی کو، اور 4 مہینے بیت گئے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے جو ہی بیتیں گے اور اس نے اب تک لوٹایا بھی نہیں ہے، فَإِنْ فَاؤُوا کے معنی ہی ہے لوٹانا، اگر اس نے اپنی بیوی کو نہیں لوٹایا تو طلاق بائن آٹومیٹک پڑ جائے گی، اور طلاق بائن کا حکم ہم آپ جانتے ہیں کہ تجدید نکاح، تجدید مہر اور 2 گواہ دوبارہ چاہیے، قاضی صاحب کے سامنے 2 نئے گواہ نئے مہر کے ساتھ، اور دوبارہ ایجاب و قبول کے ساتھ یہ نکاح ہوگا اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اس نے اگر لوٹایا نہیں ہے تو۔ اب ایک بات آخر میں یہ ہے کہ لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، لوٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اگر 4 مہینے کے اندر پچھتاوا ہو جائے اور وہ زبان سے یا فون سے اپنی بیوی سے کہہ دے کہ ہاں بیگم ہمیں پچھتاوا ہے، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے یہ قسم کھائی ہے، لہذا ہم تمہیں اپنی نکاح میں دوبارہ لیتے ہیں، اس طرح سے کہہ دینا بیوی کو لوٹانا نہیں ہے۔ لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مرد اگر صحبت پر قادر ہے تو بیوی سے جا کر گھر پر وہ شب گزاری کرے، وہ دور رہا، وہ شب گزاری کرے، اپنی بیوی سے صحبت کرے، تب اسے لوٹانا سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ صحبت پر قادر نہیں ہے کسی عذر کی وجہ سے تو وہ صحبت کا وعدہ کر لے کہ ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ مجبوری ہے، ہم تم سے صحبت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں قدرت علی الصحبہ میسر ہو جائے گی ہم تم سے صحبت کر لیں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صحبت کرنا یا صحبت پر قدرت نہ ہونے کے وقت صحبت کا وعدہ کرنا یہ اصل لوٹانا ہے، نہ یہ کہ زبان سے کہہ دینا کہ ہم تمہیں لوٹاتے ہیں، اس سے بیوی نکاح میں نہیں لوٹے گی۔ لہٰذا 4 مہینے کے اندر اسے مہلت ہے، لوٹا لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دے دے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں لوٹاتا ہے 4 مہینے کے اندر تو پھر 4 مہینہ گزرتے ہی طلاق بائن پڑے گی، تجدید نکاح، تجدید دین مہر اور 2 گواہ، یہ سارے جو سسٹم اور جو پروسیس ہے یہ سارا کچھ دوبارہ اسے کرنا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عدت کا بیان آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ ہم اور آپ کل سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔